يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وبعد ابن پڑھ لیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن ثناؤك ما كان حقه بعد سقوطا بزرگ توہی قصہ مختصر بلغ العلا بکماله کشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه أجمعين. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا دعا پیارے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء فخر الانبیاء شاہ آدم و بنی آدم رسول محتشم نور مجسم آمینہ کے لال احمد مصطفیٰ میرے اور آپ کے آقا جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ ہدیہ درود و سلام کے نذرانے محبت اور عقیدت کے ساتھ پیش کرنے کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آج جمعۃ المبارک کی مبارک گھڑیوں کو ہمارے لیے جو ہے وہ سعادت مندی والا بنائے اور جمعۃ المبارک کی گھڑیوں کو ہمارے لیے ذریعہ بخش و نجات بنائے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج کا جو میں موضوع لے کر آیا ہوں وہ جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا نامی نامی اسم گرامی. اب میں آپ کا مختصر جو ہے وہ تعارف پیش کر کے پھر میں آگے چلتا ہوں. آپ کا نام ہے معاویہ. کئی صحابہ کرام کے نام معاویہ تھے کم و بیش. حضرت علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شارح بخاری یہ فرماتے ہیں کہ معاویہ نام کے 20 سے زائد صحابہ کرام موجود تھے. تو آپ کا نام نامی اسم گرامی معاویہ ہے اور آپ کی جو ولادت بسعادت ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت بعثت مبارکہ سے 5 سال قبل 604 سن عیسوی کے اندر ہوئی. یعنی اعلان نبوت سے 5 سال پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کی پیدائش ہوئی. اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو لقب ہے اور آپ کی جو کنیت ہے آپ کی کنیت ہے ابو عبد الرحمن. اور آپ کے لقب 2 اور اس کے علاوہ بھی کئی بیان کیے گئے ہیں لیکن جو مشہور ہے ناصر لدین اللہ ناصر لحق اللہ. ناصر لدین اللہ یعنی اللہ کے دین کا مددگار اور ناصر لحق اللہ یعنی اللہ کے حق کا مددگار ہے. اور یہی جو ہے وہ سب سے زیادہ مشہور آپ کا جو ہے لقب ہے. اور آپ کے والدین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے والد کا نام ہے ابو سفیان اور والدہ کا نام حضرت سیدتنا ہند رضی اللہ تعالی عنہما. یہ آپ کے والدین کا اسم گرامی ہے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یعنی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جو نام ہے نا وہ صخر بن حرب ہے. حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف. اور
کی جو والدہ کا نام اور آپ کی جو سلسلہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ملتا ہے، معاویہ بن ہند بنت عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس بن عبد مناف، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا جو سلسلہ نسب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، یعنی عبد مناف کا بیٹا ایک ہے ہاشم، عبد مناف کا ایک بیٹا ہے عبد شمس، اور عبد مناف کا ایک بیٹا جو عبد شمس اور ہاشم، پھر اسی سے جو ہے وہ آگے خاندان چلا۔ تو ایک کے خاندان میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے کے خاندان میں پھر دو آگے خاندان بنتے ہیں، ایک میں حضرت سیدنا امیر معاویہ کی والدہ ہند کا سلسلہ نسب شروع ہوتا ہے، اور دوسرے میں حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب شروع ہوتا ہے۔ یہ تھا آپ کے والدین اور آپ کا تعارف، اور آپ کے والدین جو ہے یہ فتح مکہ والے دن 8 ہجری بمطابق 629 عیسوی جس دن مکہ فتح ہوا اس دن آپ کے والدین اسلام آپ کے والدین نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا۔ لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے قبول اسلام کس وقت کیا؟ آپ کے قبول اسلام کے بارے میں جو ہے وہ مختلف روایات بیان کی جاتی، لیکن جو مختبی جو مشہور اور زیادہ صحیح روایت ہے وہ میں آپ کے سامنے ذرا بیان کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عمر بن عبداللہ انسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، خود بیان فرماتے ہیں کہ جب حدیبیہ کے موقع پر سن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو قریش والوں نے بیت اللہ کا طواف کرنے سے، عمرہ ادا کرنے سے روک دیا، تو جب آپ حدیبیہ کے مقام پر تھے تو اس موقع پر ایک پھر جب معاہدہ ہوا اس وقت میرے دل کے اندر اسلام آ چکا تھا، لیکن پھر جب میں نے اس بات کا اپنے دل کے اندر اسلام کے داخل ہونے کا ذکر اپنی والدہ سے کیا، سیدتنا ہند رضی اللہ عنہا سے کیا، تو انہوں نے پھر کہا کہ تو اپنے والد کی مخالفت کر رہے ہو اور تو نے اپنے والد کے دین سے دوسرے دین کی طرف راہ اختیار کر لی، اور اب اگر تیرے پاس دو چھوڑتے ہیں، یا تو واپس آ جا، یا تو پھر اگر نہیں آنا تو تجھے گھر سے نکال دیا جائے گا، نہ تجھے کھانا ملے گا، نہ تجھے پینے کے لیے کچھ ملے گا، نہ پہننے کے لیے کچھ ملے گا۔ پھر آپ نے اپنے اسلام کو اپنے دل کے اندر رکھا، اظہار نہ کیا، کسی کو نہیں پتا۔ اس وقت آپ کے والد ابو سفیان یہ شام تجارت کرنے کے لیے 8 دن سال بعد 8 دن یہ ایک جس طرح میلہ ہوتا ہے، ایک طرح بازار لگتا ہے، سال بعد یہ 8 دن کا بازار لگتا تھا، وہاں تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ تو آپ نے پیچھے سے پھر اپنی والدہ سے یہ بیان کیا، تو آپ کی والدہ نے یہ بات کی، تو آپ نے پھر اپنے دل کے اندر ہی اس کو اسلام کو رکھا، اظہار نہ کیا۔ پھر جب فتح مکہ والے دن سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے، صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ لے کر آئے، پھر آپ نے اعلان اسلام کیا کہ میں مسلمان ہوں، میں سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت بھی ایمان لے آیا تھا جب سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے سال عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن اے قریش والوں تم لوگوں نے روک دیا تھا، میں تو اس وقت بھی آپ پر ایمان لا چکا تھا۔ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اسلام تو قبول کیا، فتح مکہ والے دن اظہار کیا، لیکن اسلام کی جو محبت تھی، اسلام جو قبول کیا تھا وہ صلح حدیبیہ والے دن ہی کر لیا تھا، لیکن آپ نے اس کے باوجود کسی جنگ کے اندر مسلمانوں کو تکلیفیں دیتے تھے نا کفار قریش مکہ،
تکلیفیں دیتے تھے، لیکن آپ نے کسی بھی اس طرح کے کام کے اندر شرکت نہیں کی۔ آپ شروع سے ہی جب وہ کسی کے ساتھ اس طرح نہیں کرتے تھے۔ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا بچپن کیسا تھا؟ آپ کے بچپن کا بہت پیارا واقعہ ہے کہ جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ آپ کو اپنی گود میں اٹھا کے جب وہ خانہ کعبہ کے پاس موجود تھی، ایک آدمی گزرا۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ یہ واقعہ کہ ایک آدمی گزرا، اس نے کہا، دوسری روایت کے اندر ہے کہ آپ کے والد نے کہا کہ یہ بچہ جو ہے یہ انقریب بڑا ہو کے اپنے قبیلے کا سردار بنے گا۔ تو پھر آپ کی والدہ نے کہا کہ اگر یہ قبیلے کا سردار بنے تو ستیہ ناس، اگر صرف قبیلے کا سردار بنے تو یہ ابھی مر جائے، کہ اتنی خوبیوں والا، اتنی شان والا، اتنی خوبیوں والا ہو کر بھی صرف ایک قبیلے کا جو ہے وہ سردار بنے، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کو کئی قبیلوں کی بہت زیادہ اس کو سرداری ملے گی۔ تو پھر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تھا آپ کا بچپن کا واقعہ اور آپ کی مختصر جو ہے وہ آپ کا تعارف۔ اب آئے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے فضائل و برکات سنتے ہیں کہ آپ کے فضائل شان امیر معاویہ بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور شان اہل بیت بزبان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اہل بیت اطہار سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے۔ صحابہ کرام تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے، بہت زیادہ محبت کرتے تھے، لیکن آج کل ہمارے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر ایسے افراد پائے جاتے ہیں کہ جو ایک صحابی کو لے کے دوسرے صحابی کا مادہ برا بھلا کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے، اور اہل بیت کو لے کے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے۔ اس طرح کے افراد یہ ان کی اپنے مفاد کے لیے اس طرح کرتے ہیں، صرف اپنے مفاد کے لیے، لیکن جو صحابہ تھے اور اہل بیت والے تھے آپس میں ایک دوسرے سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ سننا ہے، میں سناتا ہوں آپ کو۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے کتنی محبت تھی، کتنی محبت تھی، میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے میں آپ سے فرمان آپ کو سنا دیتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابی لیلہ، آپ جو ہے وہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ مالک دو جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اور میری اولاد اسے اپنی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، پیاری نہ ہو جائے، اور ان کی جانیں اس کی اپنی ذات سے زیادہ محبوب ہو جائیں، اور میرے گھر والے اسے اپنے گھر والوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں، تب تک وہ بندہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو اسی بات کو لے کے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سونے محبوب کی آل سے بھی پیار کرتے تھے، اہل بیت اطہار سے بھی پیار کرتے تھے، اور صحابہ سے بھی پیار کرتے تھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا سے کتنی محبت کرتے تھے، سنیے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا ایک مرتبہ تذکرہ ہوا، تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ خدا کی قسم، واللہ اللہ کی قسم، جب علی المرتضیٰ کلام فرمایا کرتے تھے، جس وقت شان علی شیر خدا کلام کرتے تھے نا، تو اس وقت شیر کی طرح آواز آپ کی گرجتی تھی۔ اور پھر جب حضرت علی شیر خدا مسکراتے تھے تو جب آپ جو ہے وہ ظاہر ہوتے تھے تو اس طرح ہوتا تھا جیسے چاند روشن ہو جاتا ہے، اور پھر جب نوازتے تھے نا شیر خدا تو ایسے نوازتے تھے جیسے بارش جو ہے وہ زمین کو
نوازتی ہے۔ اس طرح حضرت علی فقراء، سائلین، غریبین، غرباء، مسکین، سب میں جو ہے وہ اس طرح آپ ان کو نوازا کرتے تھے۔ اور پھر ایک کیوں بیان کر رہے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر جو ہے وہ آپ نے جب یہ بیان کیا تو بعض حاضرین تھے، بعض وہ موجود تھے اس وقت، انہوں نے پوچھا اے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، آپ افضل ہیں یا مولا علی شیر خدا افضل ہے؟ آپ نے پھر کیا شاہ فرمایا؟ بڑا خوبصورت جملہ آپ نے شاہ فرمایا، ذرا اونچی باتیں کہتے سبحان اللہ۔ آپ نے شاہ فرمایا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند نقوش، چند لکھے ہوئے جملے آل ابو سفیان سے زیادہ بہتر ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چند جملے لکھے ہوئے آل ابو سفیان سے زیادہ بہتر ہے۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، پھر آپ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شاہ فرمایا کہ جو شخص حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی شان شیان میں شعر سنائے گا مجھے، میں اس کو اس کے ایک شعر سنانے کے بدلے میں 1000 دینار انعام میں عطا کروں گا۔ کتنے؟ 1000 دینار، اس وقت بڑی قیمت ہوا کرتی تھی۔ تو چنانچہ حاضرین نے جو ہے وہ اشعار سنانا شروع کیے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شعر سناتا جاتا آپ اس کو جو ہے وہ 1000 دینار دیتے جاتے۔ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں حضرت سیدنا عمر بن عاص نے جب شان میں جو ہے وہ کئی اشعار پڑھے تو پھر آپ نے ان کو بھی کئی 1000 انعامات دینار کے ساتھ نوازا۔ یہ ہے حضرت علی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اہل بیت سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ اور پھر جب سنے اور امام حسن و حسین سے کتنی محبت کرتے تھے یہ بھی سنیے۔ بزبان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آل، آپ کے نام بیٹے امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے شاہ فرمایا کہ اپنے ہم نشینوں جو تھے ان سے شاہ فرمایا کہ آباء اجداد، چچا، پھپھی اور ماموں کے اور خالو کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ سب نے عرض کی امیر المومنین زیادہ جانتے ہیں۔ تو پھر جب آپ نے یہ سنا لوگوں کا پیغام تو آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ امام حسن ہے۔ کون ہے؟ امام حسن ہے۔ پھر حضرت سیدنا امیر معاویہ نے امام حسن کا دست مبارک پکڑا، ہاتھ مبارک پکڑا، ارشاد فرمایا کہ یہ کیونکہ ان کے والد ہیں سیدنا علی بن ابی طالب، ان کی والدہ ہے سیدتنا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے نانا ہے رسول اللہ، ان کی نانی ہے خدیجہ الکبریٰ، ان کے جو ہے چچا ہے وہ جعفر ہیں، ان کی خالہ جو ہے وہ حالہ بنت ابی طالب ہیں، اور جو ان کی پھپھی ہے، پھپھی جان ہے حالہ بنت ابی طالب، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو ہے وہ ان کے ماموں بھی ہیں اور خالہ بھی ہیں۔ یہ ہے امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کر رہے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر ایک مرتبہ جو ہے پھر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بھی جو ہے وہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق بھی تشریف فرما حاضر خدمت ہے، عمر فاروق بھی حاضر خدمت ہے، مولا علی شیر خدا بھی ہے، عثمان غنی بھی ہے، مولا علی امیر معاویہ بھی ہے، مولا علی شیر خدا آتے ہیں تو حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کا جمع غفیر ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اے معاویہ کیا علی سے محبت کرتے ہو؟ علی سے محبت کرتے ہو؟ تو آپ نے پھر کیا عرض کیا؟ یا رسول اللہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کے لیے ان سے محبت کرتا ہوں۔ کون؟ امیر معاویہ فرماتے میں علی سے محبت کرتا ہوں اللہ کے لیے۔ اور پھر سونے محبوب نے فرمایا اچھا محبت کرتے ہو
تو ایک خبر یہ بھی سن لو، ان قریب تم دونوں کے درمیان، علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان، فرمایا تم دونوں کے درمیان ان قریب ایک آزمائش آئے گی، بہت بڑی آزمائش آئے گی۔ سیدنا امیر معاویہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا کہ شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اس کے بعد اللہ عز و جل جو ہے اللہ کی معاویہ کی طرف سے معافی ہوگی، اس کی رضامندی ہوگی اور جنت میں پھر داخلہ ہو جائے گا۔ پھر جب سونے محبوب نے یہ شاہ فرمایا تو حضرت امیر معاویہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں۔ اس وقت یہ آیت مبارکہ جو میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے، اس وقت یہ آیت مبارکہ اللہ نے نازل فرمائی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اور اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے مگر اللہ جو چاہے کرے۔ اگر اللہ چاہتا تو حضرت سیدنا امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ نہ ہوتی، نہ لڑتے۔ قرآن نے بیان کیا نا اس وقت، اور پھر شاہ فرمایا کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس سے پہلے میں آگے آپ کے فضائل بیان کروں، ایک مرتبہ میں آپ کی جو ہے وہ ایک مسئلہ عرض کر دوں، چلیں گے لاسٹ بھی بیان کریں تاکہ اور بھی آ جائیں، پھر میں انشاءاللہ لاسٹ میں یہ بیان کر دوں گا۔ آئے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان سنتے ہیں، آپ کے فضائل سنتے ہیں، آپ کا مقام و مرتبہ سنتے ہیں، آپ کی شان کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے، آپ بڑی عبادت و گزار بنتے تھے، عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، نوافل ادا کرنے والے، اتنا اللہ کا جو ہے وہ خوف رکھنے والے تھے، رویا کرتے تھے۔ آپ نماز جو ہے وہ باجماع نہیں چھوڑا کرتے تھے، آپ نماز جو ہے وہ نہیں چھوڑا کرتے تھے، نماز کو ہر حالت میں ادا کیا کرتے تھے۔ اس کی مثال ایک میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، حضرت سیدنا علامہ بدر الدین جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ روایت کرتے ہیں اپنی کتاب مثنوی شریف کے اندر یہ واقعہ نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کا وقت صبح کا، آپ کی آنکھ لگی، آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ کی آنکھ لگی ہے، نماز فجر کا وقت جا رہا ہے، نماز فجر کا وقت جا رہا ہے، آپ سوئے ہوئے ہیں، کسی نے آپ کے پاؤں کو پکڑ کر ہلایا، آپ اٹھے، آپ جب اٹھے نماز ادا کی، آپ اٹھے، آپ نے ان سے پوچھا تو کون ہے، تو نے مجھے کیوں اٹھایا؟ اس نے کہنے لگا کہ میں شیطان ہوں۔ کون ہوں؟ شیطان۔ آپ حیران ہوئے، شیطان؟ تو شیطان ہے اور اس طرح کس لیے آیا ہے اور تو اٹھانے آیا مجھے؟ کہنے لگا اس لیے کہ میں آپ کو اس لیے اٹھانے آیا ہوں کہ آپ اٹھ کے نماز ادا کر لیں۔ آج کل ہم نماز جو ہے وہ پڑھنے کا جب وقت ہوتا ہے تو شیطان کہتا ہے سو جا، کیا کہتے ہیں؟ سو جا، اور سو جا، ابھی سکون کر لے تھوڑا سا، اور ابھی تو کافی وقت ہے، کوئی نہیں اگلی نماز کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سوئے ہوئے ہیں، حالانکہ سویا بندہ اگر تو وہ ہے کسی جان بوجھ کے اس نے زیادہ لیٹ سویا جس کی وجہ سے اس کی زیادہ لیٹ آنکھوں کی جب وہ جو ہے وہ اٹھا تو آنکھ لیٹ کھلی تو اس وقت میں وہ گناہ گار ہوگا کیونکہ اس کو جلدی سونا چاہیے تھا۔ لیکن اگر وہ ٹائم پہ سویا لیکن کسی وجہ سے جو ہے وہ اس کی آنکھ نہیں کھل پائی، نماز کا وقت چلا گیا، تو اس کو وہ نماز کا گناہ نہیں ہوگا لیکن نماز ادا کرے گا۔ لیکن حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نماز فجر کا وقت ہے، سوئے، شیطان نے آ کے اٹھایا، پوچھا تو نے مجھے کیوں اٹھایا ہے؟ وہ کہنے لگا میں نے اس لیے اٹھایا کہ اٹھ کے نماز ادا کر لو۔ آپ نے پوچھا تو شیطان ہے، تو لعین ہے، تو لوگوں کو جو ہے وہ عبادت سے روکتا ہے، نمازوں سے روکتا ہے، تو اللہ کے ذکر سے روکتا ہے، لیکن آج تو نے مجھے کیوں اٹھا دیا؟ اور پھر پتہ کیا کہتا ہے شیطان کہتا ہے کہ میں نے اس لیے اٹھا دیا آپ کو کیونکہ میں جانتا ہوں اگر آج آپ کی نماز قضا ہو جاتی، آپ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے اتنی اللہ کی کثرت سے عبادت کرتے، اتنے نوافل ادا کرتے کہ اللہ کو آپ پر رحم آ جاتا، اللہ آپ پر برکتوں کا نزول فرما دیتا، آپ پر اللہ جو ہے وہ رحمتوں کی بارش کر دیتا۔ میں نے اس وجہ سے کیا کہ آپ اٹھ جائیں، آپ کو خوف نہ ہو، آپ کو جو ہے وہ تکلیف نہ ہو کہ میری نماز جو ہے وہ قضا ہو گئی اور آپ اس کے بدلے میں زیادہ عبادت کریں۔ اگر آپ ابھی نماز ادا کر لیں گے تو پھر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ سکون سے رہیں گے، آپ کو جو ہے وہ تکلیف نہیں ہوگی، آپ زیادہ عبادت میں وقت نہیں دیں گے۔ لیکن حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان دیکھیں، آپ نے جب نماز فجر ادا کی اور آپ سنیں کہ دیکھیں آپ کو شیطان نے آ کے اٹھایا کہ شیطان کہتا ہے اٹھ کے نماز ادا کر لو۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ جو اللہ کے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریقے پر چلتے ہوئے جو ہے وہ اللہ کی عبادت کریں، ان کو جو ہے وہ اللہ کا ذکر و اذکار کریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ آئے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو جو ہے وہ شان امیر معاویہ میں بزبان مصطفیٰ سناتا ہوں۔ آپ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں میں، مختلف اوقات میں، کئی جو ہے وہ مقامات میں، کسی وقت میں آپ کے بارے میں جو ہے فضائل بیان فرمائے، آپ نے جو ہے وہ ان کے بارے میں جو ہے وہ ارشادات ارشاد فرمائے۔ تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے ایک دعا کی۔ دعا کیا کی؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں دعا کی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ سونے محبوب وما ینطق عن الہویٰ کی پیاری زبان والے سونے محبوب نے ارشاد فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ انہوں، اے اللہ معاویہ نو ہادی ہدایت دینے والا بھی بنا دے، اور مہدی ہدایت یافتہ بھی بنا دے، اور واہد بہ انہاں دے ذریعے ہدایت لوگاں نو پہنچا دے۔ کتنا پیارا آپ نے جو ارشاد فرمایا، سونے محبوب نے آپ کے بارے میں دعا کی۔ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں ایک ہوتا ہے غلام، ایک ہوتا ہے آقا۔ غلام کا کام کیا ہے؟ غلام نے اپنے آقا کا کام کرنا ہے، جو بھی کوئی کہے گا کام تو کرے گا، اور پھر آقا کے جو ہے وہ گیت گائے گا، جہاں بھی جائے گا آقا کے گیت گائے گا، کیونکہ وہ اپنے آقا کا غلام ہے۔ غلام ہے تو اس نے ظاہری بات ہے اپنے آقا کے گیت گانے ہیں، کیونکہ وہ ہے اس کا غلام۔ لیکن وہ غلام جو اپنے آقا کے گیت گاتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے، یا وہ غلام کہ جس غلام کی آقا تعریف کرے؟ جی جو غلام آقا کی تعریف کرے وہ بہتر ہے، یا جس کی آقا تعریف کرے وہ بہتر ہے؟ بتائیں، جس کی آقا تعریف کرے وہ بہتر ہوتا ہے۔ جیسے حضرت جو ہے وہ سونے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے 1,24,000 کم بیش صحابہ کرام ہیں، آپ نے مطلق بھی جو ہے وہ صحابہ کی شان میں جو ہے وہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ہیں اصحابی کا نجومی، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، کسی ایک کی بھی اقتدا کر لو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ سونے محبوب نے یہ ارشاد فرمایا۔ لیکن سونے محبوب کسی کو خاص کر کے ارشاد فرما دے، کسی کو خاص کر کے ارشاد فرما دے تو پھر اس کا جو ہے وہ شان، اس کا مقام اور زیادہ بلند ہو جاتا ہے۔ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سونے محبوب نے کیا ارشاد فرمایا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے یا اللہ واہد بہ، یا اللہ معاویہ کو جو ہے وہ ہادی بھی بنا دے، مہدی بھی بنا دے، اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت بھی عطا کر دے۔ سونے محبوب امیر معاویہ کے بارے میں دعا کر رہے ہیں، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سونے محبوب جب دعا کریں اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں کرتا، سونے محبوب کی اللہ دعا رد نہیں کرتا، اسی وقت قبول فرما لیتا ہے۔ اور پھر سونے محبوب نے کیا دعا کی؟ دوسری آپ کی شان امیر معاویہ بزبان مصطفیٰ سونے محبوب نے حضرت سیدنا عرباض بن شاریہ، آپ راوی ہیں، آپ کرتے فرماتے ہیں سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ معاویہ کو کتاب کا علم بھی عطا کر دے، اس کی حکمت بھی سکھا دے، اور اسے عذاب سے بھی بچا لے۔ یا اللہ اس کو جو ہے وہ کاتب کا علم عطا کر دے، اس کو حکمت سکھا دے، اس کو عذاب سے بچا لے۔ اور پھر تیسری جب آپ کی شان بزبان مصطفیٰ سے حدیث مبارکہ حضرت سیدنا ام المومنین شان امیر معاویہ حضرت سیدنا ام المومنین اور صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ ام حبیبہ مومنوں کی ماں، سبحان اللہ، مومنوں کی ماں، ایک ماں مومنوں کی دوسری مومنوں کی ماں کے بارے میں فرما رہی ہیں، کہ آپ فرماتی ام المومنین حضرت سیدتنا ام حبیبہ جو حضرت سیدنا معاویہ کی ہے بہن، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے،
ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دروازے پہ ایک روز سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دستک دی. آپ کے جب گھر تشریف لے کر آئے سونے محبوب نے دستک دی تو جب دیکھا آپ آئے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرمائے گھر کے اندر پھر دروازے پہ ایک دستک ہوتی ہے اور فرمایا سونے محبوب نے جاؤ دیکھو کون ہے. حضرت ام حبیبہ اٹھتی ہیں جا کر دیکھتی ہیں اور پھر عرض کرتی ہیں پوچھا سونے محبوب نے کہ کون ہے. عرض کیا یا رسول اللہ معاویہ ہے. کون ہے؟ معاویہ میرا بھائی معاویہ ہے. آپ نے فرمایا ان کو ذرا بلا لو. جب حضرت امیر معاویہ آئے اور آپ نے آ کر سونے محبوب کی خدمت میں سلام عرض کیا اور آپ کے کان میں اس طرح قلم جو تھا نا اس طرح لٹکا ہوا تھا, اس طرح آپ نے قلم رکھا ہوا تھا اپنے کان میں. جب سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا پوچھا ہے معاویہ یہ کیا ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس قلم کو ہر وقت اپنے کان میں اس لیے رکھتا ہوں, اس کو تیار رکھتا ہوں کہ جب بھی سونا محبوب کچھ ارشاد فرمائے میں اس کو لکھ لوں. جب بھی سونا محبوب کچھ ارشاد فرمائے میں اس کو لکھ لوں. تو سونے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ عز و جل جب وہ تمہارے نبی کی طرف سے اللہ یا اللہ تو اپنے محبوب یا اللہ تو میرے ذریعے سے اس معاویہ کو جزائے خیر عطا فرما دے. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری خواہش یہی ہے معاویہ, میری یہ خواہش ہے کہ تو جب وہ کام کیا کر کہ جو میں تجھے کہوں, صرف تم وحی کی کتابت کیا کر, جو وحی نازل ہو اس کو لکھ لیا کر, اور ہر چھوٹا بڑا کام اللہ عز و جل کی وحی سے میں کرتا ہوں. تو جو بھی میں کام کرتا ہوں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں, اور جو بھی وحی نازل ہو تو اس کو لکھ لیا کر. تو اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کاتب وحی بھی بنا دیا. آپ کاتب وحی بھی ہیں, جو وحی نازل ہوتی آپ اس کو لکھ لیا کرتے تھے. اور پھر سورہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا وحشی فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سواری میں پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. کہاں بیٹھے تھے؟ پیچھے, سواری پہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. سونے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے شاہدہ میں معاویہ تیرے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ میرا پیٹ آپ کی جو ہے وہ کمر مبارکہ سے ٹچ ہو رہا ہے. آپ نے سونے محبوب نے شاہ فرمایا دعا کی اے اللہ اس علم و حلم سے معمول فرما دے, اس کو علم بھی عطا کر دے, اس کو حلم بھی عطا کر دے, ان دونوں چیزوں سے اس معاویہ کو معمول بنا دے, اس کو جو ہے وہ برکتی عطا کر دے. اور پھر اللہ عز و جل سونے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ملائکہ اور دیگر جو ہے افراد کیسے محبت کرتے تھے سونے محبوب کی زبان سے سنے. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ام حبیبہ اپنی بہن کے گھر ایک دن تشریف فرماتے. سونے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ آئے, آپ نے جب آ کے گھر کے اندر تشریف لے کے آئے, حضرت امیر معاویہ چارپائی پہ لیٹے اوپر کپڑا لیا ہوا ہے. حضرت ام حبیبہ سے پوچھا سونے محبوب نے اے ام حبیبہ یہ چارپائی پہ کون لیٹا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میرا بھائی معاویہ ہے. کون ہے؟ میرا بھائی معاویہ ہے. سونے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ جو ہے ارشاد فرمایا ام حبیبہ میں تجھے ایک بات نہ بتاؤں؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہو. فرمایا کہ اے ام حبیبہ کہ یہ جو تیرا بھائی ہے نا معاویہ اس سے کیا تو محبت کرتی ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں, میرا بھائی ہے میں تو اس سے محبت کرتی ہوں, میرا بھائی ہے میں تو محبت کرتی ہوں. سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ام حبیبہ اس سے محبت کرو کیونکہ بے شک معاویہ سے میں بھی محبت کرتا ہوں اور اس شخص سے بھی میں محبت کرتا ہوں جو معاویہ سے محبت رکھتا ہے. میں معاویہ سے محبت کرتا ہوں اور جو بندہ معاویہ سے محبت کرے میں اس بندے سے بھی محبت کرتا ہوں. اور پھر فرمایا اللہ عز و جل جبرائیل اور میکائیل یہ دونوں فرشتے بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ جبرائیل اور میکائیل سے زیادہ بڑھ کے معاویہ سے محبت کرتا ہے.
اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنے، صحابی بن صحابی عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ایک دن سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ابھی جو ہے وہ تمہارے پاس ایک آدمی آئے گا، ایک شخص آئے گا، وہ شخص جو آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ جنتی ہوگا۔ سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ہم حاضر خدمت ہیں، اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہو جاتے ہیں۔ آپ نے شاہ فرمایا جو بھی آئے گا وہ جنتی ہے۔ تو کیا پتہ چلا امیر معاویہ جنتی ہیں، صحابہ سارے جنتی ہیں، لیکن جب کسی کی تخصیص ہو جائے تو پھر اس کے جو ہے وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جہنمی ہونے میں ہم کس طرح جو ہے وہ شک شبہ کر سکتے ہیں؟ ہم گمان بھی نہیں کر سکتے کہ آپ معاذ اللہ جو ہے وہ اس طریقے سے ہوں، آپ جنتی بلا شبہ، کیونکہ سونے محبوب نے فرما دیا کہ امیر معاویہ جنتی ہے۔ اور پھر سونے آگے پھر سونے محبوب نے کیا شاہ فرمایا؟ آپ نے شاہ فرمایا کہ اے معاویہ تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ اے معاویہ تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ پھر کیا شاہ فرمایا؟ آپ سونے محبوب نے انگلیاں کھڑی کی اس طرح، درمیان والی اور اس کے ساتھ والی دو انگلیاں کھڑی کی، فرمایا معاویہ کل قیامت والا دن ہوگا، کل قیامت والا دن ہوگا معاویہ، یہ دو انگلیاں جو ہے نا یہ جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، اے معاویہ کل قیامت والے دن جنت کے دروازے پہ تو میرے ساتھ اس طرح ہوگا، معاویہ تو میرے ساتھ اس طرح جنت کے دروازے پہ ہوگا۔ آگے سنیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، جب وقت مختصر میں مختصر آپ کا جو ہے وہ تذکرہ کر دوں، کون امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ سونے محبوب نے اشرف مبشرہ صحابہ جن کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی، جو قطعی جنتی جن کے دنیا کے اندر بشارت دی، اے صحابی تو بھی جنتی ہے، ابوبکر تو جنتی، عمر تو جنتی، عثمان جنتی، اشرف مبشرہ 10 صحابہ کرام، ان کا ذکر کیا۔ ان کا ذکر کرنے کے بعد سونے محبوب نے امیر معاویہ کا ذکر کیا۔ سیدنا ابن عباس مفسر قرآن آپ فرما رہے ہیں کہ سونے محبوب نے اشرف مبشرہ کا ذکر کیا، پھر امیر معاویہ کا ذکر کیا۔ ان سب کا ذکر کرنے کے بعد سونے محبوب نے فرمایا جس بندے نے ان تمام سے محبت کی وہ نجات پا گیا، اور جن نے ان سے بغض رکھا وہ جو ہے وہ ہلاک ہو گیا۔ تو ہمیں ہلاکت والوں میں نہیں جانا، ہم نے نجات والوں میں جانا ہے، کیونکہ ہم سب سے محبت کرنے والے ہیں۔ کون امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ سونے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ جب علیم ہوئے بیمار ہوئے تو حضرت سیدنا امیر معاویہ نے آپ سے وہ برتن لے لیا، وہ برتن جس سے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امیر معاویہ وضو کروایا کرتے تھے۔ اور سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے محبوب کو وضو کروا رہے تھے، سونے محبوب وضو کر رہے ہیں، آپ وضو کرنے کے دوران 2 مرتبہ اپنا چہرہ اٹھا کے امیر معاویہ کے چہرے والا دیکھا۔ یہ کیا شاہ فرمایا؟ معاویہ ان قریب تجھے ایک جب ذمہ داری دی جائے گی، جب تجھ پہ وہ ذمہ داری آ جائے اللہ سے ڈرنا اور عدل کرتے رہنا، انصاف کرنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہ مجھے جو ہے خبر دی، اور غیبوں کے غیب جانے والے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی، مجھے اسی وقت یقین ہو گیا کہ میں جو ان قریب آزمائش کے اندر مبتلا ہونے والا ہوں۔ سونے محبوب کے صحابہ کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ سونے محبوب علم غیب رکھتے ہیں، آپ کو آنے والے ہر لمحے کی بھی خبر ہے، جو ہو چکا اس کو بھی جانتے ہیں، جو آنے والا ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ اور پھر آگے سنے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب کسی کام کے متعلق سونے محبوب نے آپ کو مشورے کے لیے بلایا، جب حاضر ہوئے دونوں عرض کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بہتر جانتے ہیں، آپ نے شاہ فرمایا معاویہ کو بلا کر لے کر آؤ، معاویہ کو بلا کے لے کے آؤ، کیونکہ معاویہ اس معاملے میں جو ہے وہ زیادہ قوی ہے اور زیادہ ایمانت دار ہے۔ اس سے یہ نہیں پتا، اس سے یہ نہیں سمجھ لینا کہ حضرت سیدنا معاذ اللہ ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ قوی اور ایمان اور جو ہے وہ ایمانت دار نہیں تھے، نہیں، بلکہ اس میں بھی سونے محبوب نے امیر معاویہ کی شان بیان کر دی تھی۔
آپ کی فضیلت کو بیان کرنا تھا۔ آگے سنیے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر صحابی بن صحابیہ فرماتے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ام المومنین حضرت سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت اللہ رب العالمین تیرے بھائی معاویہ کو اس طرح اٹھائے گا کہ اس کے اوپر نور کی چادر ہوگی، اس کے اوپر نور کی چادر ہوگی۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس راوی یہاں فرماتے ہیں سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دن جبرائیل حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، سلام عرض کیا السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام عرض کرنے کے بعد آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر معاویہ کو میرا سلام کہہ دیجئے گا، کیونکہ وہ کتاب اللہ اور وحی الہی پر اللہ عز و جل کے امین ہے اور بہت زیادہ اچھے ایماندار ہیں۔ اور پھر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت کرتے تھے، ہمیں بھی ان سے محبت کرنی چاہیے اور ہمیں جو ہے وہ دونوں سے محبت اس طرح رکھنی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ ایک کی طرف زیادہ نہیں، بلکہ ہم جو ہے وہ کسی ایک کو لے کے دوسرے سے بغض نہیں رکھنا، بلکہ ہم نے دونوں سے محبت کرنی ہے، کیونکہ سونے محبوب نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی رکھنے والے، بغض رکھنے والے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ سونے محبوب نے ارشاد فرمایا معاویہ، اے معاویہ کل قیامت والا دن ہوگا، جو تیری فضیلت کے اندر شک کرے، تیری فضیلت کے اندر، تیرے مرتبے کے اندر شک کرے گا، وہ قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اس کے گلے کے اندر آگ کا توق ہوگا، اس کے گلے کے اندر آگ کا توق ہوگا، آگ کا توق ہوگا اس کے گلے کے اندر، جو تیری فضیلت کے اندر شک کرتا ہے۔ تو آج اہل سنت و جماعت کی صفوں کے اندر بھی ایسے بعد نام نہاد ملا، نام نہاد مولوی جو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماشاءاللہ برا بھلا کہتے ہیں۔ ہماری اہل سنت و جماعت کی صفوں کے اندر بھی ایسے مولوی پائے جاتے ہیں جو صرف جو ہے وہ مطلب کے لیے جو ہے وہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے کو اختیار کر کے رکھے ہوئے ہیں، ظاہر تو جو ہے وہ سنی کہلاتے ہیں، لیکن عقیدتاً جو ہے وہ حقیقی طور پہ وہ اہل سنت و جماعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں سے، ایسے مولویوں سے، ایسے ملاؤں سے بچنا بھی چاہیے کہ جو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو معاذ اللہ برا بھلا کہتے ہیں، آپ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ 14 صدیاں گزر گئی کسی نے جو ہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کچھ نہیں کہا۔ آج کل جو ہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان کو جو ہے وہ آج سے نئی دیسیں کر کے شروع کر لی ہیں، لیکن سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے وہ 1400 سال پہلے شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرما گئے ہیں۔ تو ہم نے ایسے مولویوں کے پیچھے نہیں جانا، ایسے ملاؤں کے پیچھے نہیں جانا، ہم نے بلکہ جو اہل سنت و جماعت کے حقیقی علماء ہیں ان کے پیچھے چلنا ہے۔ اور پھر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی راوی ہیں، فرماتے ہیں سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آئے گا، تو جب دیکھا امیر معاویہ آئے ہیں، پھر دوسرا دن ہوا، پھر سونے محبوب نے فرمایا کہ آدمی آئے گا جنتی ہے، پھر امیر معاویہ آئے، تیسرا دن ہوا، فرمایا جو ابھی آئے گا، پھر وہ فرمایا جنتی ہے، پھر تیسرے دن حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں۔ تو کتنی فضیلت، کتنی شان ہے آپ کی، کتنا مقام و مرتبہ ہے آپ کا، لیکن اللہ رب العالمین ایسے جو ہے وہ صحابہ کرام کے دشمنوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العالمین جو ہے وہ ہمیں دین اسلام پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو ہے وہ وصال مبارک جو ہے وہ عرض کا پھر انشاءاللہ جمعے کا بھی کافی وقت ہو چکا ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جو آخری وقت آپ کافی زیادہ علیل ہوئے، بیمار ہو آپ نے 40 سالوں میں حکومت کی ہے، 40 سال آپ نے حکومت کی ہے، اور جب آپ بیمار ہوئے تو بیمار ہونے کے پھر جو ہے وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر جو ہے وہ جب وہ تشریف فرما ہوئے، بیمار ہوئے، کافی علیل ہوئے، کافی بیمار ہوئے، تو پھر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی علاجت کے بعد آپ جو ہے وہ اس دنیا فانی سے جو ہے وہ رخصت ہو گئے، یہ دنیا فانی سے تشریف لے گئے، اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو وصال مبارک ہوا بروز جمعہ رات ماہ رجب 60 ہجری ملک شام کے مشہور شہر
دمشق کے اندر ہوا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عمر مبارک 78 سال تھی۔ 78 سال کی عمر میں یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ 22 رجب المرجب تھی جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 20 سال مبارک ہوا۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اہل سنت و جماعت ایسا پکا سچا عقیدہ ہے کہ جو صحابہ کو بھی ماننے والا ہے، اہل بیت اطہار کو بھی ماننے والا ہے۔ ایک میں جو مسئلہ یہاں پہ عرض کرتا چاہوں کہ جو ہمارے لوگ ہمارے ان سے آپ جو کام علم رکھنے والے، اپنی عقلوں کو جو ہے وہ لگانے والے، عقل کے پیچھے لگنے والے، علم کے پیچھے نہیں، اپنی عقل اور اپنی حالت کے پیچھے لگنے والے ہیں، ان کے بارے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ایسے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدبخت تھے، معاذ اللہ آپ گناہ گار تھے، آپ جو ہے وہ اس طرح فلاں اس طرح میں الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، اس طرح جو آپ کی شان میں الفاظ استعمال کرتے نہیں کرنے چاہیے۔ ایک مسئلہ یہاں پر ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جنگ ہوئی ہے، اس مسئلے کو لے کے بہت سے جو لوگ ہیں آپ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حق پر تھے، آپ کس پر تھے؟ حق پر تھے۔ اہل سنت جماعت کا جو عقیدہ ہے، آپ حق پر تھے اور حضرت امیر معاویہ خطا پر تھے۔ حق پر حضرت علی تھے لیکن خطا پر امیر معاویہ تھے، لیکن خطا آپ تھے مجتہد، اور جو مجتہد ہوتا ہے اس کو اگر اجتہاد کرنے میں دین کے معاملے میں اگر خطا ہو بھی جائے تو اس کو گناہ نہیں ملتا، بلکہ اس کو اجتہاد کرنے کا پھر بھی ثواب مل جاتا ہے۔ ارے وہ تو مجتہد تھے، علم رکھنے والے تھے، اگر ان سے خطا ہوئی اجتہاد کے اندر، یہ تو علماء کے اندر ہوتی رہتی ہے، اگر اجتہاد کے اندر غلطی خطا ہوئی تو یہ نہیں لینا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برے تھے، آپ گناہ گار تھے، نہیں، بلکہ آپ کو اجتہاد میں جو غلطی اس میں بھی ثواب اللہ نے عطا فرمایا۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ عرض کرنا تھا کہ الحمدللہ انشاءاللہ عز و جل چند دنوں تک ہم نے جو ہے وہ یہ اوپر جو ہے وہ ایک کمرہ بنانا ہے ایک، تو اس کے لیے آپ نے جو ہے وہ تعاون کرنا ہے ساتھ مل کے، کیونکہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کے ساتھ سب نے مل کے تعاون کرنا ہے۔ ہم سب لے کر چلیں گے نا تو پھر انشاءاللہ عز و جل مسجد کا کام دن بدن جو ہے وہ جلدی جو ہے وہ ترقی کی طرف جو ہے وہ جاتا جائے گا۔ کوئی جو ہے وہ سیمنٹ کی بھی ضرورت ہے، بجری کی تو فی الحال تو مجھے نظر نہیں آ رہا کہ بجری کی ضرورت ہو، ہاں ٹیئر یا گارڈر، اس کے علاوہ اینٹوں کی ضرورت ہے، ریت اور جو ہے وہ مزدوری، اس کے علاوہ جو دیگر معاملات ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ ہے وہ کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ تو آپ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کوئی سیمنٹ کی ذمہ داری لے لے، کوئی اینٹوں کی ذمہ داری لے لے، کوئی سریے گارڈر کی ذمہ داری لے لے، ٹیئر گارڈر کی ذمہ داری لے لے، تو اس طرح مل کے جو ہے وہ انشاءاللہ ہم نے رمضان سے پہلے کوشش کر کے اس کو کمرے کو بنانا ہے، تو کوشش فرمائے سارے مل کے مسجد کے ساتھ تعاون فرمائیں، کریں گے نا تعاون انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ رب العالمین جو ہم نے سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔